قال الله تبارك وتعالى في الفرقان وفي القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. گرامی قدر حضرات، سورہ عاشوراء قرآن حکیم کا 26واں سورہ ہے اور اس کی 69 نمبر آیت، ایک کم 70 نمبر آیت سے لے کر 90 نمبر آیت تک آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت آل بہشت تسلسل کے ساتھ ہم ان آیات سے فیض یاب ہو رہے ہیں جن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. محمد جی آپ اپنی امت پر، بسم اللہ، آپ اپنی امت پر، اپنے صحابہ پر، اپنے دادا ابراہیم کی اس بات کو تلاوت فرمائیں. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. آپ کو یاد ہے نا جب آپ کے دادا نے اپنی قوم اور اپنے چاچا سے، اپنے خاندان سے کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ قالو، تو وہ بولے نعبد اصنامن، ہم بتوں کو پوجتے ہیں. فنظل لہا عاکفین، اور ہم انہی کے سامنے بیٹھے رہنے کو، انہیں
تکتے رہنے کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں. قالا حل یسمعونکم اذ تدعون، تو جناب خلیل نے ان سے کہا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ سنتے ہیں. او ینفعونکم او یضرون، یا تمہاری عبادت کے بعد وہ تمہیں کوئی فائدہ یا کوئی بھلا یا برا کرتے ہیں تمہارا. قالو، تو انہوں نے جواب دیا ابراہیم بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا، وہ اسی طرح کرتے آئے ہیں. قالا افرائیتم ما کنتم تعبدون، تو جناب خلیل نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ جنہیں تم پوج رہے ہو یہ ہے کیا ایک پتھر کے علاوہ یا لکڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا میرے دشمن ہیں، ایک پروردگار ہے جو میرا دوست ہے. میں آگے چلتا ہوں. الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دے گا. والذی ہوا یطعمونی ویسقین، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُونِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خطیئتی یوم الدین، امید ہے مجھے کہ قیامت والے دن وہ مجھے معاف کر دے گا، میری غلطی کو معاف فرما دے گا، میری خطا کو. ابراہیم اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. رب حبلی حکمن، اور اے اللہ میرے پالنے والے مجھے استقامت عطا فرما. والحقنی بالصالحین، اور جو تیرے صالحین بندے ہیں بسم اللہ مجھے ان بندوں کے ساتھ ملا جو تیرے صالحین ہیں. وجعل لی لسان صدق، اور میری یعنی ایک سچی ناموری رکھ فی الاخرین، پچھلوں میں. وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے ان میں سے کر جو جنت کے وارث ہیں. بڑا مزہ آیا. کاش آپ پہنچتے تو آپ کی روح تڑپ کر سبحان اللہ کہتی. کوئی بات نہیں، میں آگے چل رہا ہوں. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ، یعنی یہاں آپ کے والد کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے چچا کی بات ہو رہی ہے. میرے چچا کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ تھے. ولا تخزنی یوم یبعثون، میرا خیال ہے کہ ایک جمعہ اس بات پر پڑھایا جائے کہ صرف ابراہیم نہیں، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ماں باپ مومن نہ ہوں. صرف ابراہیم نہیں، ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس کے والدین کافر ہوں یا مشرک ہوں. انما المشرکون نجس، اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، مشرک
پلید ہے، پلید. تو پلید ماں باپ میں سے نبی نہیں پیدا ہوتے. تو ایک جمعہ انشاءاللہ کسی وقت، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پہ امت کا ایک طبقہ باقاعدہ طور پہ راہ راست سے ہٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ کلیم کرتے ہیں کہ صرف ابراہیم کے والد کافر نہیں، مشرک نہیں، کلمہ حضور کی ماں آمینہ نے بھی نہیں پڑھا. چھوٹی سی عمر تھی سرکار کی، 6 سال کی، جب آپ کی ماں کا وصال ہوا تو کلمہ حضور کی ماں نے بھی نہیں پڑھا. تو اسی بات کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ حضور کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ ایک نشست ہم جمعے کی قرآن کی روشنی میں اس بات پر دیکھیں کہ انبیاء کے جو آباء و اجداد ہیں، نبیوں کے جو بزرگ ہیں، آباء و اجداد جو انبیاء کے ہوتے ہیں، قرآن حکیم کی روشنی میں ان کا یعنی کیا فیصلہ ہے، اس پہ ہم ایک جمعہ پڑھ لیں گے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. فرماتا ہے ابراہیم فرما رہے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. قیامت کا دن وہ ہے بسم اللہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. آپ سن رہے ہیں جناب؟ توجہ ہے جی آپ کی اس بات میں؟ دیکھیں یہ آیت ہے جس آیت کو بنیاد بنا کر اسلام کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک مکتبہ فکر نے جنم لیا ہے. ایک پورا یعنی فرقہ ہے اسلام کے اندر بنا ہوا جو اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ آپ رات کو داتا صاحب کیا لینے گئے ہیں، آپ پاک پتن کیا لینے جاتے ہیں. آپ نے ابراہیم کی وہ بات نہیں سنی تھی کہ لا ينفع مال ولا بنون. یہاں اس آیت پر یوم لا ينفع مال ولا بنون ایک پورا مکتبہ فکر پیدا ہو گیا کہ کوئی مال نہیں کام آ سکتا اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اب اگر آپ جناب خلیل پر غور کریں، حضرت ابراہیم پر دیکھیں، غور کریں تو آپ کی نماز ہے نا، تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا ابراہیم کی ہے. اس کا مطلب ہے نماز میں حصہ بھی ابراہیم کا ہے. وہ مجھے سورہ مریم سے آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. میرا محبوب اسماعیل اپنی گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا آرڈر کرتے رہے، یعنی زکوٰۃ والی عبادت میں بھی حصہ ابراہیم کا موجود ہے. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے بننے والی مسجدیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کعبے کی تعمیر میں حصہ بھی ابراہیم کا موجود ہے. اب قیامت تک جتنی مسجدیں بنیں گی ہر مسجد کی ہر عبادت میں ابراہیم حصہ دار ہے. اور اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں تو انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلی پر چھری رکھ کر بتایا تھا کہ قربانی بھی میری سنت ہے.
اور اگر آپ حج کی بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں بیت اللہ کا حج کرو آ کر. حج میں حصہ ابراہیم کا ہے، قربانی میں حصہ ابراہیم. آپ قرآن کی بات کر لینا تو قرآن کی اگر بات کرتے ہیں تو ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ اس محبوب کو بھیج کے یتلو علیہم آیاتکا، جو لوگوں میں تیری آیتوں کو تلاوت کرے. پتہ چلا قرآن میں حصہ بھی ابراہیم کا ہے. آپ اگر نبوت کی بات کرتے ہیں تو 1,00,000 نبی ابراہیم کی پشت میں سے ہے، اور سارے نبیوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ کے قیامت تک ابراہیم نے بتا دیا کہ آپ کے نبی محمد کا میلاد میں حصہ بھی ابراہیم کا ہے. یعنی حضور کی آمد میں دعا کے طور پہ حصہ ابراہیم کا ہے، قرآن کے نزول میں حصہ ابراہیم کا ہے، نماز میں حصہ ابراہیم کا ہے. بولے نہیں نا آپ سارے یار، بولے میرے ساتھ ذرا. نماز میں حصہ ابراہیم کا ہے، آپ کی نماز کے درود میں حصہ ابراہیم کا ہے، آپ کی قربانی میں حصہ ابراہیم کا ہے، آپ کی مسجد کی عبادت میں حصہ ابراہیم. بولتے آئے نا جلدی جلدی سے. حضرت قربانی حج میں حصہ ابراہیم کا ہے، زکوٰۃ میں حصہ ابراہیم کا ہے. اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے لا ينفع مال ولا بنون، میں تو کسی کے کام نہیں آ سکتا. دیکھیں یہ آیت ہے قرآن کی. حضرت ابراہیم خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو کسی کے کام نہیں آ سکتا. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سورہ بقر کی 123 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے، جس میں ارشاد ہوا ڈرو اس دن سے کہ نہ تو کوئی جان کسی کو چھڑا سکے گی، نہ کسی کا کوئی عدل بدل قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو مدد ملے گی. یعنی قیامت والے دن ان سب چیزوں پر بین ہے. نہ تو کوئی کسی کو چھڑا سکے گا، نہ کوئی کسی کو بچا سکے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ عدل، یعنی آپ پیسے دے کے چھوٹ جائیں، کچھ دے کے چھوٹ جائیں، عدل بدل کر کے چھوٹ جائیں. یہ سورہ بقر کی 123 نمبر آیت ہے. بلکہ مجھے سورہ سبا سے 4تھی آیت سامنے آ رہی ہے، میں ساری نہیں پڑھ سکتا، وقت تھوڑا ہے. مَالَكُم مِّن دُونِهِم مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے ولی، یار دوست نہیں ہوگا. وہاں پہ کوئی یاری نہیں کام آئے گی آپ کی، وہاں پہ دوستی فرینڈشپ کام نہیں آئے گی. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ بقر کی 254 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، جس میں اللہ فرمایا یومن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ قیامت والے دن بزنس ہوگا، قیامت والے دن کاروبار نہیں، بولے سارے کاروبار، نہ دوستی ہوگی، کوئی محبت قیامت والے دن کام نہیں آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی. کوئی سفارش، بھائی میں وہ مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں، من ذا الذی یشفع، جرت کس کی ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، سفارش تب ہوتی ہے جب کسی کو کسی کی اہلیت کا علم نہ ہو، پھر سفارش ہوتی ہے. اگر آپ جائز سفارش بھی کرنا چاہتے ہیں تو جائز سفارش بھی تب ہوتی ہے جب کسی کو کسی کی اہلیت کا علم نہ ہو. اگر آدھی رات کو کوئی تھانے دار کسی نوجوان کو پکڑ لے تو اب تو وہ آدھی رات کو سڑک پہ پکڑا گیا ہے، صبح اس کے بزرگ جا کے سفارش کر کے بتاتے ہیں ایس ایچ او صاحب ہمارا بچہ نیک ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا بچہ نیک ہے،
آپ نہیں جانتے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ کام سے آ رہا تھا, عیاشی کر کے نہیں آ رہا تھا, آپ کو نہیں پتا. ہم آئے ہیں آپ کو سفارش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ باتوں کا پتہ نہیں ہے. اب اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹے سے چھوٹا شر بدی جو تم کرتے ہو میری قدرت کی آنکھوں سے وہ بھی نہیں چھپتی, اور جو تم چھوٹے سے چھوٹی نیکی کرتے ہو میری قدرت کی نگاہوں سے وہ بھی نہیں چھپتی. میں اللہ میں کیسے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تحت و سرا سے عرش اولا تک ہے سب میری قدرت کی نگاہوں کے سامنے ہے. من ذا الذی یشفع, جرت ہے میرے سامنے کوئی آ کے بتائے کہ تجھے نہیں پتا اللہ یہ بندہ بڑا نیک ہے, مجھے سفارش کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں یہ قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے, جناب خلیل نے کہا تھا یوم لا ینفع مال ولا بنون, نہ اس دن کوئی بیٹا کام آئے گا نہ اس دن کوئی مال کام آئے گا. تو جب ابراہیم جیسا بیٹا کسی کے کام نہیں آ رہا, میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ساری آیتیں ہیں قرآن کی. بھئی یہ قرآن حکیم ہے. سورہ زمر کی 44 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا, کوئی سفارش نہیں ہے, شفاعت کا مالک تو اللہ ہے, کوئی سفارش نہیں ہے. قیامت والے دن کون کون سا کام نہیں ہوگا, ادلا بدلا نہیں ہوگا. قیامت والے دن یاری دوستی کام نہیں آئے گی. قیامت والے دن سفارش نہیں ہوگی کسی کی. ابھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں, کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا, بزنس نہیں ہوگا, کوئی دوستی نہیں ہوگی. قیامت والے دن وقت ختم ہو گیا جمعے کا, میں تقریر ابھی شروع کرنا چاہتا ہوں. قیامت والے دن کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. مجھے مزہ آ رہا ہے. یہ وہ مقام ہے جسے پڑھ کے ایک مکتبہ فکر جنم لیتا ہے کہ یار ابراہیم کہہ رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون, کوئی بیٹا کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کے کام قیامت والے دن نہیں آنے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اچھا میرے صاحبوں, میرے سرداروں, اگر یہی بات ہے تو اب مجھے سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور 20واں سورہ میں سے میں 109 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, قیامت والے دن کسی کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی, کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی کسی کو چھڑانے والا نہیں ہوگا. فرمایا اللہ یا اللہ اللہ, فرمایا من اذن لہ الرحمن, ہاں مگر اللہ میں اللہ آرڈر دوں گا کسی کو, میں اللہ کسی ذات کو آرڈر دوں گا نا, میں آپ آرڈر دوں گا نا. اچھا تو یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, یہ وہ ذات ہے جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی مجھے پسند ہے, جس کی ذات وجود, جس کی زبان سے نکلنے والی بات مجھے پسند ہے. اب کوئی ایسی ہستی تلاش کرو جس کی بات اسے پسند ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں, اب کوئی ایسی ہستی تلاش کرو جس کی بات اللہ. بخاری سے ایک حدیث سنا دیں اور میں آپ سے اجازت طلب کروں. یہ امام بخاری ہے اور یہ حدیث تھوڑی طویل ہے, ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو.
یہ میرے سامنے ہے جی، ایتھو شروع کر لو۔ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا اور میں محمد سب کا سردار ہوں گا۔ مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر سننا چاہوں گا، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا، میں سب کا سردار ہوں گا۔ اچھا تو اور اس کی ان سب پر نظر پہنچے گی، یعنی اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سورج قریب آ جائے گا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اچھا جی، تو لوگوں کو وہ غم اور مصیبت پہنچے گی ٹھیک ہے، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی برداشت کر سکیں گے۔ لوگ آپس میں کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے تمہیں کیا ہے اور کس قدر مصیبت پہنچی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے؟ بعد لوگ دوبارہ پڑھیے گا۔ جس کی وہ اور نہ ہی برداشت کر سکیں گے۔ لوگ آپس میں کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے تمہیں کیا ہے اور کس قدر مصیبت پہنچی؟ کیا تم نہیں دیکھتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے؟ پوری دنیا چودھری صاحب کٹھی ہے، عالم اسلام کٹھا ہے، آدم کی امت سے لے کر قیامت تک، حضور کی آخری امتی تک ساری دنیا کٹھی ہے۔ مصیبت آئی ہے اور آپس میں بات کر رہے ہیں کوئی تو سفارشی تلاش کرو جو اللہ سے بات کرے۔ مزہ آ رہا ہے، کوئی تو سفارشی تلاش کرو جو اللہ سے بات کرے، کوئی تو سفارشی تلاش کرو۔ نہیں میں آگے چل سکتا، بخاری پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی تو سفارشی تلاش کرو جو اللہ سے بات کرے۔ کوئی مولوی نہیں تھا وہاں پڑھا لکھا، ورنہ کہتا سفارشی کی کیا ضرورت ہے، تم نے آیتیں نہیں سنی، کوئی سفارشی نہیں چل سکتا۔ بھئی یہاں پہ قیامت ہے، بے پرد لوگ ہیں، کپڑوں سے باہر ہے ساری دنیا، اوقات سب کو سامنے نظر آ رہی ہے اپنی اپنی، وہ جانتے ہیں کہ آج بات۔ اچھا جی پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ بعد لوگ بات سے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ساری دنیا کٹھی ہو کر آدم کے پاس آئی ہے۔ اچھا جی، اور ان سے عرض کریں گے آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ ما خلقت بیدیا آدم، اللہ نے کائنات کو کون کہہ کے بنایا تھا؟ آپ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ہاں تو پھر اور آپ میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم اللہ نے آپ میں اپنی روح کو پھونکا تھا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ وَإِذْ کریں۔ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ یار میدان قیامت لگا ہوا ہے، آدم کی نعت خوانی چل رہی ہے، قیامت ہے، مصیبت میں نبی کی شان پڑی جا رہی ہے۔ اچھا جی اب کیا ہوا؟ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں جو تکلیف ہمیں ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج نہایت ہی غیظ و غضب میں ہے، اس سے پہلے اس طرح غضبناک نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ایسا غضبناک ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ نے مجھے ایک درخت سے منع کیا اور میں نے اس کی نافرمانی کی۔ آدم فرمائے گے میں خلیفۃ اللہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میرے اندر اللہ نے روح پھونکی، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، پر میرے دوستو مجھے اللہ نے کہا تھا اس کے قریب مت جانا، میں چلا گیا، میں چلا گیا، میں چلا گیا۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا میری جان ہی سفارش کی مستحق ہے۔ مجھے تو خود آج کسی کی سفارش کی ضرورت، میں تو خود دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کس نے بچانا ہے۔ جناب آگے پڑھیں جناب۔ تم میرے غیر کی طرف جاؤ۔ اور اذهبوا الى غیری، کوئی اور ہیں، کوئی اور ہیں۔ ہمیں تو اللہ کہتا رہا وجود میری مرضی سے چلاؤ، آج بات وہ کرے گا جس کی زبان اس کی مرضی سے چلتی تھی۔ چلو جی آگے چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ حضرت نوح کے حضور حاضر ہوں گے۔ واہ، آدم نے مشورہ دیا نوح کے پاس جاؤ، میں نہیں آگے چلنے دوں گا، آدم نے اللہ کے پاس نہیں بھیجا، آدم تو نبی تھے، وہ تو اللہ کے پاس بھیجتے، آدم نے نوح کے پاس بھیجا،
नूह ने कहा मैंने भी कौम के लिए वो दुआ मांग ली थी। नूह ने खलील के पास भेजा, खलील ने कहा मैंने 3 जगह पे कहा था ये मेरी बहन है जबकि वो मेरी बीवी थी, ये मेरी तबीयत खराब है जबकि मैं ठीक था, जब मैंने कहा था बड़े से पूछो जबकि तोड़े मैंने थे, मुझे ना कहो मैं तो खुद इंतजार में हूं। इब्राहीम ने मूसा के पास भेजा, मूसा ने कहा, ये लंबी हदीस है, मूसा ने कहा मैंने बंदा मार दिया था जबकि मुझे आर्डर नहीं था उसे मारने का, मुझे ना बात करो। कसम है नबी की इस हदीस की, आगे अल्फाज हैं, मूसा ने कहा ईसा के पास जाओ, मूसा ने कहा ईसा के पास जाओ, मूसा ने कहा ईसा के पास जाओ। कोई मौलवी वहां नहीं था वरना कहता आप नबी हो के बंदों को अल्लाह का मशवरा नहीं दे रहे, आप नबी हो के अल्लाह का मशवरा नहीं दे रहे। जनाबे ईसा के पास जब सारी कायनात पहुंचेगी, ईसा कहेंगे परेशान मत होना, मैं बताता हूं कहां पे ये दरवाजा खुलने वाला, ये रहमत की खिड़कियां कहां खुलने वाली हैं। ईसा सारी दुनिया को इकट्ठा करके उस बारगाह में लाएंगे जिसके कौल पर अल्लाह राजी है, और आके बताएंगे देखो ये वो जात है जिसने सिफारिश करनी है। मोहम्मद कहेंगे अना लहा, अना लहा। सारे नबी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, और के पास जाओ, और के पास जाओ, और के पास जाओ। मोहम्मद कहेंगे अना लहा, मैं ही हूं ना, मैं ही हूं ना, मैं ही हूं ना, मैं ही हूं ना। सारी कायनात मुस्तफा के दरवाजे पर आएगी। अब अल्लाह फरमाता है मेरा मोहम्मद यूं खड़ा होगा, और अल्लाह अपने रसूल पर ऐसी हम्द मुनकशिफ करेगा जो पहले कभी नहीं हुई। मुस्तफा वो हम्द करते करते सजदे में आएंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासा का, सर उठा, मांग क्या मांगता है। ये आगे लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूं, इरफा रासा का, सर उठा, मांग क्या मांगता है। मोहम्मद सिर्फ एक बात कहेंगे, मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। गुफ्तगू खत्म हो गई। अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। ये बुखारी की दूसरी जिल्द है। अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। लो शेख साहब यहां से जरा इस हदीस को कहां से पढ़ेंगे। मैंने नबी पाक को फरमाते हुए सुना, मैंने नबी पाक को फरमाते हुए सुना कि जब क़यामत का दिन होगा मेरी शिफात, दोबारा मैंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब क़यामत का दिन होगा मेरी शिफात कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा फिर पढ़ दें यारा, क़यामत का दिन होगा मेरी शिफात कबूल की जाएगी। फिर पढ़ दे एक दफा, क़यामत का दिन होगा मेरी शिफात कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा ऐ परवरदिगार, जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है उसको जन्नत में दाखिल फरमा। ये ईमान क्या है, ये ईमान क्या है। अब बुखारी की इस हदीस को बुखारी से तर्जमा और तफसीर करते हैं। नबी पाक ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कोई मोमिन नहीं है जब तक कि माँ बाप, बीवी, बच्चों, कायनात से बढ़कर मोहम्मद से प्यार ना करे। अब ये हदीस सामने करें और इस हदीस को सामने करें तो दोनों हदीसों को मिलाकर तर्जमा ये बनेगा कि अल्लाह कयामत वाले दिन मोहम्मद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे